البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے جس وقت قبرص فتح ہوا حضرت ابو دردہ رونے لگے، بہت زیادہ مال ملا، قبرص والوں کی عورتیں بیویاں قیدی بنا لی گئیں۔ حضرت جبیر بن نفیر نے کہا ابو دردہ آج تو دن بڑا ہنسنے کا ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں کتنی بڑی شان عطا فرمائی ہے کہ آج اسلام کو عزت ملی اور اہل اسلام کو بھی عزت ملی، اور تم رو رہے ہو، یہ کوئی رونے کا دن تو نہیں۔ فرمایا سوچو وہی ہاکا تو تباہ ہو جائے، میرے رونے پہ تو نے تنقید کی، میں سمجھتا ہوں آج کا دن عزت کا ہے، اسلام کو بھی عزت ملی ہے، مگر میں روتا اس لیے ہوں کہ یہ لوگ ذلیل کیوں ہوئے ہیں۔ ہم نے جن کو پنجروں میں بند کر دیا، ہم نے جن کے گھروں پہ قبضہ کر لیا، ان ھذہ کانت امۃ قاہرہ، یہ تو بڑی مضبوط قوم تھی، ان کی اپنی حکومت تھی، یہ تو یہاں کسی کو پر نہیں مارنے دیتی تھی، لیکن آج ہے ہماری تلواروں کے نیچے آ گئے ہیں۔ میں روتا اس لیے ہوں کہ کہیں مسلم امہ بھی یوں نہ بن جائے، میں اس لیے روتا ہوں۔ آج کے حالات مجھے لگتا ہے کہ حضرت ابو دردہ کو تورا بورا کی پہاڑیوں سے دھواں نکلتا نظر آ رہا تھا، حضرت ابو دردہ کو نبیوں کی سرزمین عراق بارود میں ناتا نظر آ رہا تھا، حضرت ابو دردہ کو کشمیر کی بیٹی کی لٹتی عزت نظر آ رہی تھی، حضرت ابو دردہ کو جلتا ہوا پاکستان نظر آ رہا تھا۔ فرمایا تم خوش ہو، میں رو رہا ہوں، کیوں؟ فرمایا یہ ذلیل کیوں ہوئے، سبب اس کا کیا ہے؟ فرمایا یہ امت قاہرہ تھی، لما ضیعوا امر اللہ، جب یہ رب کے نافرمان بنے، رب کے سرکش بنے، رب کے بگاڑے بنے، اللہ کے سامنے اکڑنے لگے، رب کے نظام کو چھوڑا اور رب کے دین کو چھوڑ کر جس وقت یہ مقابلے میں آئے، اللہ نے ان کو جانوروں کی طرح بنا دیا، آج ہم نے پنجروں میں ان کو بند کر دیا ہے۔ اے جبیر بن نفیر، مجھے امت کے بارے میں تشویش ہے کہ کل کہیں ایسے نہ ہو کہ یہ امت بھی اسلام کا عمل چھوڑ جائے، شریعت مطہرہ چھوڑ جائے اور اسلام کے احکامات کو پس پش ڈال کر فیشن کا کلمہ پڑھ لے، گنبد خضرا اور حرم پاک کے نور کو چھوڑ کر واشنگٹن کے چکر لگانے لگے۔ مجھے اس وقت کی ہلاکتوں پر رونا آ رہا ہے کہ کہیں یہ امت بھی ایسے ذلیل نہ ہو جائے جن کاموں کی وجہ سے آج قبرص والے ذلیل ہو رہے۔ میرے بھائیوں، آج اسلام کا موجودہ صورتحال کا یہ منظر تمہارے سامنے ہے۔ بعد الاسلام غریبا وسیعود غریبا فطوبى للغرباء، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا جب یہ اسلام چلا تھا اجنبی تھا، پردیسی تھا، اس کے ماننے والوں کو باندھ باندھ کے رسیوں میں مارا جاتا تھا۔ اس کا خطیب اعظم اور خطیب اول حضرت صدیق اکبر جب کعبہ کے پاس کھڑے ہو کے تقریر کرنے لگے تھے تو ما یعرف انفہ من وجہہ، اتنے معاذ اللہ جوتے چہرے پہ مارے گئے کہ رخسار ابھر گئے اور ناک اور رخسار کا ختم ہو گیا۔ اس وقت غریب الوطن اسلام جب نکلا، سطوت آئی، عروج مل گیا، فرمایا سیعود و غریبا، پھر غریب ہو جائے گا، پھر اجنبی ہو جائے گا۔ آج وہ اسلام اجنبی ہے، آج وہ پردیسی ہے، آج وہ اسلام غریب الوطن ہے، آج اس اسلام کے پاس گھر نہیں ہے، شام کا وقت ہوتا ہے، اسلام کہتا ہے میرا کلمہ پڑھنے والوں مجھے گھر میں رکھو۔ مدینہ شریف سے آیا ہوں، مکہ شریف سے آیا ہوں، بدری بھی ہوں، ہرائی بھی ہوں، کربلائی ہوں، تمہارے پاس رات رہنا چاہتا ہوں۔ کیا عشق یہ ہے کہ اس کو کہا جائے اسلام رات اور گزار، ہمارے گھر تیری جگہ نہیں ہے؟ تو کل اسلام بھی نہیں پوچھے گا اے ملت کے سپوتوں، اے داتا کے دیوانوں، ادارہ صراط مستقیم یہ چاہتا ہے کہ آج اسلام کو گھر دیا جائے، اسلام کو دل دیا جائے، اسلام کو دماغ دیا جائے، اسلام کے لیے اپنا گھر پیش کیا جائے، اسلام کو یہ باور کرایا جائے تو جی بھر کے ہمارے گھر رہ، وی سی آر نہیں چلے گا، ڈش نہیں چلے گی، میوزک نہیں ہوگی، سودی کاروبار کا لقمہ نہیں ہوگا، نماز قضا نہیں ہوگی، یہ باور کراؤ گے اسلام گھر میں رہے گا۔ اگر ایسا نہیں
تو پھر اسلام شکایت کرتا رہے گا کہ کون تھے میرے ماننے والے اور کون تھے میرے متوالے، مجھے چھوڑ کے وہ کہاں چلے گئے۔